کہ ہم بچوں کے رشتے کرنے کے اندر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے کون سے آداب ہیں جن کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ والدین کو قطعاً یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ بچپن سے ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بچے کا رشتہ یہاں پر ہی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہ مشورہ دیا۔ لمبی روایت ہے، جب آپ سے کوئی مشورہ کرتا تھا رشتے کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہ مشورہ دیا۔ وہ کیا کہ رشتہ کرنے کے معاملے میں انسان کو کمپرومائز سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نمبر ایک، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کمپرومائز سے کیا مراد۔ نمبر دو، اگر کمپرومائز کرنا پڑ جائے یا اگر کمپرومائز کرنا ہے تو پھر اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو اس کمپرومائز کے بارے میں مکمل طور پر اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، جو چاہت ہے وہ بیان کرو، جو چاہتے ہو وہ بتاؤ، اور اس میں کوئی ایسی شرم والی جو ہے وہ کوئی حیا والی بات نہیں ہے۔ شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے، عورت کا خاندان دیکھ کے، اس کا حسب نسب دیکھ کے، اس کی مالی حیثیت دیکھ کے، اس کی دینداری دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ احباب میں کو علم ہوگا، آج کے جمعے کا عنوان بھی ہم نے پہلے سے ہی منتخب کر کے تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا کہ بچوں کے رشتے کرنے میں ہمیں کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ عنوان پہلے بتا دینے کے فائدے بھی کچھ ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا جو دکھتی رگ ہوتی ہے نا، ہر بندے کا ٹاپک ہوتا ہے نا ایک خاص، جو جس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ پھر اس ٹاپک کو سن کے وہ آ جاتا ہے، اور ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ وہ نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سردار عابد صاحب ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، نام میں نے اس لیے لے دیا کہ یہ بات بڑی مشہور ہے، ہر ایک کوئی پتہ ہے تقریباً علماء میں سے۔ تو انہوں سمندری جمعہ پڑھاتے تھے گاؤں میں۔ انہوں نے جمعے میں اعلان کیا، گندم کی کٹائی کے موسم تھا، انہوں نے اعلان کیا جی اگلا جمعہ نا جو عشر کے مسائل پہ ہوگا، عشر کے کتنا دینا ہے، کیسے دینا، کیا اس مسائل پہ ہوگا۔ تو جمعہ لکھ کے انہوں نے جیب میں ڈال لیا، ویگن پہ جا رہے تھے۔ جب سمندری ویگن سے اترے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹی گئی، تو جمعہ بھی چوری ہو گیا جمعہ بھی گیا۔ اچھا، وہ اللہ کے بندے درویش تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چلو جا کے جمعہ پڑھا کے کوئی ادھر ادھر دیا سنا دے، اور وہیں سے ویگن لے کے واپس آ گئے تھے، بس کہتا میری طبیعت ٹھیک نہیں، جمعہ نہیں پڑھا رہا تو یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اناؤنسمنٹ کی ہو بندے نے اور بعد میں جو ہے وہ اس پہ مکمل تیاری نہ ہو، تو پھر اس طرح کا معاملہ بھی پیش آ جاتا ہے۔ پر آج کا جو انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم بچوں کے رشتے کرنے کے اندر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے کون سے آداب ہیں جن کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، زبان زد عام یہ حدیث ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ کرنے کے معاملے میں جس بات کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے وہ دین ہے۔ آپ باقی چیزیں دیکھیں اپنے حیثیت کے مطابق، بچے کی پرسنالٹی کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق، لیکن جس چیز پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا نا، وہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کا اور اس کی فیملی کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ بنیادی باتیں، بنیادی عقائد، نماز، روزہ، فرائض کی پابندی، یہ چیزیں کہ دین سے وہ اتنے وابستہ ہوں کہ ان کو ایک دیندار گھرانہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہو، تو دین کو ترجیح دینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اسلام ہمیں اصول بتاتا ہے، اس کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے حالات اور اپنے معاشرے کو دیکھ کر فیصلے کرو۔
فقہ الواقعہ جسے میں نے شاید پیچھے بھی ذکر کیا تھا، ایک اصطلاح ہے فقہ کی کہ اگر مفتی نے کوئی فتویٰ دینا ہوتا ہے یا کوئی اصول اس نے معاشرے میں پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ حالات و واقعات کو اگنور کر کے نہیں کر سکتا، بلکہ یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کو اس انداز میں پیش کرے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، شریعت نے مکمل حق دیا ہے بیٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی کہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ رشتہ کرنے میں، شادی کرنے میں ان کی اجازت لیے بغیر، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی اجازت لیے بغیر ان کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اندر بعض عورتیں اس طرح کے ہیلے کرتی ہیں، یہ غلط ہے کہ بچپن سے ہی یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ فلاں لڑکے سے کرنی ہے خاندان میں، اور پھر اس کے لیے وہ راہیں ہموار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ اس بچے کو جس سے انہوں نے رشتہ کرنے کا ارادہ رکھا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ تحفے تحائف دینا، اپنے قریب کرنا، دونوں بچوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے مواقع فراہم کرنا، اور اس طرح کے ہیلے بہانے کرنا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو جائیں کہ جب یہ بڑے ہوں تو پھر یہ خود ہی والدین کو مجبور کر دیں اور یہاں پہ جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ یہ طریقہ کار بہت سے مواقع کے اوپر انسان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ بچپن کے اندر دیکھیں، میں نے پہلے کہا حالات، وہ دن گئے جب آج سے 20-25 سال ہم سنتے تھے کہ دادے نے کہتا تھے کرنا تھا، بس پھر کرتا تھے، پھر سارا نبھایا ہے۔ وہ 20 سال پہلے کی بات، اب وہ حالات نہیں ہیں۔ اس وقت موبائل نہیں تھا، اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، اس وقت اتنی خوبصورت عورتوں پہ نظریں نہیں پڑتی تھی مردوں کی، اس وقت اپنی بیوی سب کچھ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے حالات میں والدین کو قطعاً یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ بچپن سے ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بچے کا رشتہ یہاں پر ہی کرنا ہے۔ پھر اس کو جو ہے وہ ایموشنل بلیک میلنگ کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا جاتا ہے کہ بچے کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر تو نے میری مرضی کے مطابق نہ کیا تو میں مر گیا، تو اپنی ماں کا مرا منہ دیکھے گا، یا ایسے ہے، یا تو میرا بیٹا نہیں ہے، یا تو نے ہماری عزت کا خیال نہیں رکھا۔ شریعت اسلامیہ میں ایسی کسی پابندی کو عائد نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کسی کا حکم نہیں ہو سکتا نا۔ اس کے باوجود پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کسی صحابی کو، کسی صحابیہ کو کبھی بھی یہ کہہ کر اس کی رشتہ نہیں کیا، اس کی شادی نہیں کروائی کہ میں کہہ رہا ہوں بس میرے کہنے پہ کر لوں، میں کہہ رہا ہوں بس میرے کہنے پہ کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابیہ کو کہا کہ اس کے ساتھ نباہ کر لو، لیکن صحابیہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حضرت زید سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں کی، انہوں نے کہا یہ حکم ہے مشورہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشورہ ہے۔ حکمن کہنا کہ میرا حکم ہے یہ کرنا ہی ہے تو نے، یہ کام بعد میں اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، بعد میں اگر ریزمبلنس نہیں ہوتی، یا دلوں میں وہ اگر ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، تو بعد میں پھر یہ مسائل جو ہیں والدین کو ہی فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ایسی 20 مثالیں میرے سامنے آ چکی ہیں کہ جن میں بے جوڑ رشتے صرف اس وجہ سے کر دیے گئے کہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے دادے نے کہہ دیا، یا چاچے نے کہہ دیا، یا تائے نے کہہ دیا، یا کسی خاتون نے کہہ دیا کہ میری یہ آخری خواہش ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ یا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دو۔ وہ رشتوں کی خاطر، بڑے رشتے نبھانے کی خاطر ہم اپنے بیٹوں کے جب رشتے کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک معاملہ میرے پاس آیا، میں نے اس نے اسی طرح ایموشنل بلیک میل کر کے کر لیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بہت دکھی تھا بیچارہ، کہتا جی ہونا کیا ہے، 2 سال بعد وہ بزرگ جنہوں کے کہنے پہ، جن کے فورس کرنے پہ رشتہ کیا تھا، 2 سال بعد ان کی وفات ہو گئی، بس پھر اس کے بعد ریزمبلنس نہیں تھی، پھر ساری زندگی کا دکھ جو ہے وہ لگ گیا۔
اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، ایسی کوئی ایموشنل بلیک میلنگ، ایسا کوئی فورس کرنا کہ میرے کہنتے کر لو، میں یہ میری آخری خواہش پوری کر دو، گوڈیاں نو ہاتھ لا کے رشتہ کروا لینا، ایسی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کے ایموشنلز کی وجہ سے آپ کے بچے جو ہیں اگر ان کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے تو یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ رشتہ کرنے کے معاملے میں اپنے خاندان کے معتبر لوگوں کو لازماً شامل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یعنی حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو مانگنے کے لیے گئے تھے، وہ اس وقت معاشرے کے معزز ترین افراد تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاں کی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ اور بعد میں پھر وہ لمبا واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک جگہ پہ ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بلایا، حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بلا کے سامنے بٹھایا کہ تم جو ہے معتبر لوگ ہو، تم نے یہ رشتہ جو ہے یہ کروایا تھا، لہذا اب اس معاملے میں تم بھی جو ہے وہ ہمارا ساتھ دو۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، والدین کے لیے بھی یہ نصیحت ہے اور بچوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اتنا کانفیڈنٹ انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رشتہ کرنے کے معاملے میں مکمل اپنے اوپر ہی جو ہے وہ اعتماد کر لے۔ خاندان کے، معاشرے کے معتبر لوگوں کو ساتھ شامل کر کے رشتہ کرنا چاہیے۔ انسان کو رشتہ کرنے کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا، من غش فلیس منا۔ انسان کو اپنے بچوں کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر والدین کے لیے ان کی اولاد بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہر والدین کو اپنے بچے بہت باصلاحیت لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن سمجھدار والدین اپنے بچوں کی خوبیاں بھی جانتے ہیں، اپنے بچوں کی خامیاں بھی جانتے ہیں، اپنے بچے کا ٹیلنٹ بھی انہیں پتہ ہوتا ہے، یہ کتنے جوگا ہے، کتنا کچھ سنبھال لے گا، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن رشتہ کرنے کے معاملے میں والدین کیا کرتے ہیں کہ دوسرے فریق کو تو چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہو اور اپنے بچے کو جو ہے اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ جو ہے وہ تو چاند کا ٹکڑا ہے اور وہ تو بس ستارہ ہے، اس جیسا تو کوئی نہیں۔ اور اس میں پھر وہ یہ نقصان اٹھاتے ہیں کہ ان کا معیار بلند ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق انہیں پھر رشتہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بالخصوص بچیوں کے معاملے میں دیر کرتے 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 اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد مناسب رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں معاشرے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع سے متعلق ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ آج کے اس دور میں، ویسے تو دیکھیں شریعت تو کہتی ہے کہ جلد از جلد نکاح کیا جائے، جلد از جلد نکاح کیا جائے، بالغ ہو جائے لڑکا اور لڑکی تو اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم ٹھیک ہے، اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پنجاب کا، ہمارے علاقے کا جو معاشرہ ہے، بہرحال اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک رائے ماہرین کی یہ ہے کہ بیٹی کی شادی 25 سال کی عمر سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ اگر بیٹی کی شادی 25 سال کی عمر سے تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو بہت سے معاملات میں کمپرومائز کرنا پڑے گا، بہت سے رشتوں، اور 30 سال سے اوپر جب جائے گا معاملہ تو پھر تو جو حالات معاشرے کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی، یعنی سمجھ لیں کہ 25 سال جو ہے وہ ریڈ لائن ہے، اس کے اوپر جانے کی کوشش۔ تو اس لیے
اپنے بچوں کے حقیقت کو سمجھیں کہ بچے میں آپ میں کتنا کہ ٹیلنٹ ہے، اس اعتبار سے ہی اس کا رشتہ جو ہے وہ پسند کریں اور اس سے ریزیمبلنس کے ساتھ جو ہے اس کا رشتہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہ مشورہ دیا، لمبی روایت ہے، جب آپ سے کوئی مشورہ کرتا تھا رشتے کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہ مشورہ دیا، وہ کیا کہ رشتہ کرنے کے معاملے میں انسان کو کمپرومائز سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نمبر ایک، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کمپرومائز سے کیا مراد۔ نمبر دو، اگر کمپرومائز کرنا پڑ جائے یا اگر کمپرومائز کرنا ہے تو پھر اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو اس کمپرومائز کے بارے میں مکمل طور پر اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ مکمل طور پر کیا ہے؟ اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ میں اپنی بات کو مثال سے سمجھوں۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی رشتہ دیکھتے ہیں، آپ کو رشتہ کرنے میں دل مطمئن نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یار کوئی اتنا دل مان نہیں رہا، لیکن مروتاً کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ سے انکار نہیں ہو پاتا، آپ کو کوئی چیز ان کی نہیں پسند ہے، لڑکی یا لڑکے کی کوئی چیز آپ کو نہیں پسند ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہ یار تعلق ایسا ہے، رابطہ ایسا ہے، انہوں نے آؤ بکت ایسی کی ہے، وہ ایسے ہو گیا ویسے ہو جاتا ہے نا کئی دفعہ انسان جو ہے وہ آپ کہتے ہیں یار انکار کیسے کریں، انکار نہیں ہو رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ اب آپ دلی طور پر مطمئن نہیں ہیں، آپ وہاں رشتہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن آپ کسی مجبوری کی وجہ سے کمپرومائز کر کے رشتہ وہاں کر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس وقت تو یہ کام ہو جائے گا، لیکن بعد میں جب آپ کا بیٹا زندگی گزارے گا تو وہ کمپرومائز نہیں وہ کر سکے گا۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں، اگر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو پھر اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو بھی یہ بات بتا دیں کہ بیٹا ہمیں یہ رشتے میں یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن ہم یہ رشتہ کر رہے ہیں، اب ساری زندگی تو نے اس کو اگر نبھا سکتا ہے تو نبھانا پڑے گا۔ اگر تو نے مثلا لڑکا ہیلدی ہے، لڑکی سمارٹ ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں یار لڑکا ہیلدی ہے یا لڑکی کی خوبصورتی زیادہ ہے لڑکے کی کم ہے، اب آپ اپنی بیٹی کو بتائے بغیر اگر کریں گے تو اس کا دل نہیں لگے گا۔ اگر آپ اس کو بتا دیں کہ بیٹا رشتے میں اور ساری باتیں اچھی ہیں مگر لڑکا جو ہے اس کی ریزیمبلنس آپ سے تھوڑی سی وہ موٹا زیادہ ہے یا اس کی ہائٹ کم ہے، اگر آپ کو یہ چیز قبول ہے تو پھر ہم ہاں کرتے ہیں ورنہ نہیں۔ دیکھیں اگر آپ اس کو اعتماد میں لیں گے وہ ہاں کرے گی یا کرے گا، پھر وہ ساری زندگی اس کو نبھائے گا، اور اس کو یہ بات بتا دیں کہ بیٹا آج تیرے پاس اختیار ہے کل کو نہیں ہوگا، نبھا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو کر لے وگرنہ کوئی بات نہیں ہم کہیں اور دیکھ لیتے۔ اس طرح سے کمپرومائز کر کے جب آپ رشتہ کرتے ہیں تو اس میں آگے جا کے بچے جو ہے وہ مسائل کریٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ بات کو واضح کر دیں گے تو پھر وہ آگے جا کے جو مسئلہ آتا ہے اس میں انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ حقیقت کو کبھی بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ بسا اوقات لوگ بالخصوص مجبوریاں دیکھیں اپنی جگہ ہیں، ہر انسان مجبور ہے، مجبوریوں کے ہاتھ انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے جو آپ معاشرے میں ہیں آپ جب رشتہ کریں تو اپنے آپ کو وہی شو کریں۔ کسی سے ادھار مانگ کے گاڑی پر رشتہ دیکھنے چلے جانا قطعاً غلط ہے۔ اگر کوئی آیا ہوا ہے تو اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری برتن کسی سے مانگ لانا، یا لڑکے کی سیلری جو ہے وہ کم ہے اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اور اپنے بڑے بڑے تعلقات جو ہے وہ شو کرنے کی کوشش کرنا، اور آپ کا رہن سہن کسی اور طرح کا ہو لیکن جب کسی کو بلایا جائے اس وقت کوئی اور طرح سے شو کرنا، اس طرح کے دھوکے دینے سے بعد کی زندگی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی۔ اکثر اوقات لوگ تعلیم بہت چھپاتے ہیں، ڈگریز جو ہیں وہ بہت چھپاتے ہیں، بسا اوقات لوگ عمر چھپا جاتے ہیں، غلط عمر جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ ایک معاملہ میرے سامنے آیا کہ ان کی بیٹی کے پاؤں میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفیکٹ تھا، تو انہوں نے اس کو چھپایا اور اس کو ملنے اتنا چھپایا اس طریقے سے کہ شادی ہو گئی، لیکن کیسے چھپایا جا سکتا تھا؟ وہ پہلے اگلے دن ہی جب وہ بیٹی ناشتہ کرنے کے لیے آئی تو انہیں پتہ لگ گیا کہ اس کا پاؤں جو ہے وہ ان بیلنس، اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ڈائیورس ہو گئی۔
اس کے باپ نے کہا کہ اگر بتا دیتے نا تو میں اس کو قبول کر لیتا، لیکن جو انہوں نے نہیں بتایا اس وجہ سے جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ تو ایسی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر موجود۔ کوئی اچھا بندہ مل جائے، وہ درگزر کر جائے کہ یار چلو ہو گیا ہن خیر ہے، تو اچھی بات ہے، درگزر کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے انسان کو کوئی بھی ایسا اقدام، کوئی بھی ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی شریعت جو ہے وہ ہمیں منع کرتی ہے، شریعت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ تو جو آپ ہیں وہی نظر آئیں، ایکسٹرا آرڈنری ہونے کی ضرورت نہیں۔ رشتہ دیکھنے دکھانے کے معاملے میں بالخصوص بیٹیاں وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اصولی بات یاد رکھ لیں کہ بیٹیوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ بیٹا ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، آپ کو لوگوں نے پسند کرنے کے لیے، اپنی بہو بنانے کے لیے دیکھنے ہمارے گھر آنا ہی ہے، یہ ریت رواج نہیں، یہ ضرورت، یہ مجبوری ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں۔ آپ بتائیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ مجھے تو کوئی اس کا آلٹرنیٹ نہیں ملا۔ آخر خاندان سے خاندان ملنے ایک دوسرے کی طرف آنا پڑے گا نا۔ لیکن ہاں یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اتنے آداب، اتنا اخلاق پیدا کر لیں کہ جب ہم کسی بیٹی کو دیکھنے جائیں تو ہم اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ کسی کے گھر جائیں، پہلا اخلاق یہ ہے کہ خالی ہاتھ نہ جائیں۔ خالی ہاتھ، رشتہ ہونا نہ ہونا یہ بات کی بات، لیکن یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کہ 2000 کی مٹھائی ایویں لا دئیے، نہیں، یہ غلط۔ جب آپ کسی کی طرف جائیں پہلا اخلاق یہ ہے کہ آپ ان کے گھر خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان کے لیے لے کر جائیں۔ دوسری بات، دوسرا اخلاق یہ ہے کہ بیٹی کو دیکھنے کے لیے قطعاً مردوں کو اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کی فیملی کے مردوں کے سامنے بھی آئے۔ خواتین گھر کی صرف وہ جو ہے وہ بچی کو دیکھیں۔ نمبر 3، بچی کو دیکھنے میں اس کے نقائص جو ہیں ان کو واضح کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ تمہارا قد چھوٹا ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم یہ ہے، بچی کے سامنے اس کو ڈسہارٹ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ بہت سی خواتین جو ہیں وہ اگر ان کو رشتہ پسند نہیں آتا تو وہیں پر ان کا چہرہ جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے، بچی کو وہیں پر جو ہے وہ تانے دینا شروع کر دیتے۔ اور پھر اس کے بعد اگر انکار بھی کرنا ہے تو انکار کرنے میں بھی ہمیں یہ اخلاق سکھایا گیا ہے کہ نقص کو، عیب کو بیان کر کے انکار نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم نے رشتہ اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمیں بچی کا رنگ جو ہے وہ صاف نہیں تھا، ہم نے رشتہ اس لیے چھوڑ دیا کہ بچی کا قد چھوٹا تھا، بچی ہیلدی تھی، ایسے تھا ویسے تھا۔ سیانے ایک بات کہتے ہوتے تھے، اگر کبھی کسی کا کہیں رشتہ نہیں نہ ہوتا تھا یا کبھی کسی کی آپس میں نہیں بنتی تھی تو کوئی ان سے پوچھتا تھا نا کہ یار خیر ہے، وہ پھر نہیں وہ رشتہ ہویا یا منگنی ٹوٹ گئی، ایون کہ کوئی آگے بھی معاملہ ڈائیورس کا بھی ہو گیا، تو سیانے پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یار بس بولی نہ بولی نہیں رلی۔ بس یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ انجدہ سی، کیا کہتے تھے؟ یار بولی نہ بولی نہیں رلی۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی رشتہ ٹوٹے تو اس میں ان دونوں میں سے ایک برا ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بولی نہ بولی نہیں رل دی۔ اور بولی نہ بولی رلنا یہ بس اللہ رب العزت کا کام ہے، بہت سے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ کبھی گفتگو کریں۔ بلکہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ساس اور بہو کا رشتہ جو ہے ہم کتنی اس کو جو ہے وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس میں لڑائیاں ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں فلاں ٹینگ۔ یہ میری اصولی بات ہے، یاد رکھ لیں، بالخصوص بیٹیاں، ساس یا بہو، وہ یہ میرے آج کا اس جملہ جو ہے نا اس کو اپنی ڈائری پہ لکھ لیں، زندگی میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ وہ کیا؟ جو فطرت ہوتی ہے نا، فطرت، اس کو کبھی چینج نہیں کیا جا سکتا۔ فطرت جو ہوتی ہے نا اس کو، ساس اور بہو کی اگر لڑائی نہ ہونا تو سمجھ لو کہ کوئی اب نارملٹی ہے۔ ساس اور بہو کی اگر لڑائی نہ ہو تو سمجھو کہ یہ نارمل نہیں ہے، دونوں انہاں دا علاج کراؤ، یہ لڑدیاں نہیں پئی ہیں۔ اگر ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے یہ این نارمل ہے، ہونی لڑائی ہے بھئی، وہ ایک بندے کے مقابلے میں وہ آپس میں جو ہے وہ شریک بن گئی ہیں، اس کا بیٹا تھا اس نے لے لیا ہے، وہ بیوی بن گئی ہے اس کی، تو ساس اور بہو کی آپس میں لڑائی ہونا یہ فطری بات ہے، یہ نیچرل ہے۔ اور اگر لڑائی نہیں ہوتی یہ ان نیچرل ہے، پھر وہ ٹریٹمنٹ کراؤ گے دونوں آپس میں لڑ دیا کیوں؟
سمپل سی بات. تو ہم ان دونوں کو جو ہے وہ ہمیشہ صلح کرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ اینڈ تک بات نہیں بنتی. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، فطرت کے اصولوں کے خلاف کبھی بھی چلنے کی کوشش نہیں کرنی. اس سے ایک اور پوائنٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. فطرت کا اصول کیا ہے شادی کرنے کے معاملے میں؟ وہ یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کے لیے لباس ہے. دونوں جو ہے یہ رشتے سے ایک دوسرے کے سکون کا سامان کرتے ہیں. کبھی بھی ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کریں جو کسی بیرون ملک میں جاب کرتا ہو اور سال ہر سال وہ نہ آ سکتا ہو اور اپنی فیملی کو وہ اپنے ساتھ وہاں نہ بلا سکتا ہو. ایسا رشتہ کرنے کی شریعت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی. یہ فتنے میں ڈالنا ہے. وہ بیچاری جوان عورت جو ہے نکاح کر کے اور 15 دن کے بعد اس کا شوہر جو ہے وہ باہر چلا جائے اور پھر سال جو ہے وہ خبر نہ لے اور پھر 2 سال جو ہے وہ خبر نہ لے. ایسی مثالیں ہیں جو کہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں. کہاں جائے وہ؟ یہ غیر فطری تعلق ہے، یہ غیر فطری رشتہ ہے. تو اس لیے ایسا رشتہ جو ہے اس کے کرنے سے بھی انسان کو اجتناب کرنا ہے، ایسا رشتہ نہیں کرنا. اگلی بات ایک بڑی ہی اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک خاتون نے 2 افراد کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں یا اس سے شادی کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیتے ہوئے اس کو ترجیح دی جس کے پاس مالی فراوانی زیادہ تھی، جس کے پاس مالی فراوانی زیادہ تھی. یہ بات سمجھ لیں، یہ محبت کے چکر کوئی نہیں ہوتے. یہ صرف ڈراموں میں ہی ہے کہ سونا بھی نہیں چاہیے تے چاندی بھی نہیں چاہیے تے بس تیرے نال نباہ چاہیے ہے. سونا نہیں چاہیے، چاندی بھی نہیں چاہیے، بنگلے بھی نہیں چاہیے. او امیر کی بیٹی کو او ڈرائیور نہ محبت ہو گئی تے بس ہاں انہوں نے نبھا دی. وہ صرف نبھانے تک کی وہ ہوتی ہے، آگے جا کے دیکھنا پھر کیا بنتا ہے. اس لیے دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ محبت بھی کرنی تو تھوڑی سوچ سمجھ کے کرو. محبت بھی کرنی ہے نا تو سوچ. اگر لینڈ کروزروں میں پھرتے ہو تو جب شوہر نے چنگ چیچے بٹھایا تو پھر بیٹھا نہیں جانا. یہ فطری بات. تو بچے جو ہیں وہ جذبات میں آ کے ایسا رشتہ انتخاب کر لیں جس سے کہ اتنا زیادہ ڈیفرنس ہے تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ہاں یا پھر آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہو کہ آپ فائٹ کر سکیں تو پھر آپ کو فائٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ جو مالدار ہے نا اس سے تم شادی کرو اور جو اس کے مقابلے میں غریب آدمی ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ کرو. تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ رشتہ کرنے کے معاملے میں انسان کو اس رشتے کو ترجیح دینی چاہیے جس میں سہولیات اور آسانی زیادہ نظر آتی ہے، جس میں سہولیات اور آسانی جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. بعض لوگ نا حقیقت اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. پتہ کیسے؟ وہ پتہ جب کسی کو کہیں گے سانو کچھ نہیں چاہیے، بس سانو کڑی چاہیے، سانو کچھ نہیں چاہیے. اچھا کچھ نہیں چاہیے. ہاں پھر اس کو جب بتاتے ہیں کہ یار وہ ایک فلاں جگہ رشتہ ہے، لڑکی بڑی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، چلو پھر اس کو رشتہ دیکھ لیں. تو جب دیکھ کے آتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں یار انہوں کا گھر جڑا نا گندے نالے تے سی، انہوں کا گھر سونا نہیں سی. اور پہلے تسی کہندے سی صرف کڑی دیکھنی ہے تے بعد چوں گھر کتنے آ گیا. یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو. بھئی صاف بتاؤ کہ ہمیں ریزیمبلنس چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے جی بس لڑکی چاہیے. لیکن جب رشتہ دیکھنے جانا ہے پھر سارا کچھ چاہیے ہوتا انہوں نے. پھر ان کو بنگلہ بھی چاہیے، پھر ان کو گاڑی بھی چاہیے، پھر ان کو یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، سارا کچھ چاہیے. اس لیے انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. جو چاہت ہے وہ بیان کرو، جو چاہتے ہو وہ بتاؤ. اور اس میں کوئی ایسی شرم والی جو ہے وہ کوئی حیا والی بات نہیں ہے. شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے. عورت کا خاندان دیکھ کے، اس کا حسب نسب دیکھ کے، اس کی مالی حیثیت دیکھ کے، اس کی دینداری دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کیا جاتا ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ترجیح جس کو دینی ہے وہ دین ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو اور تم بلا وجہ
بغیر کسی وجہ کے رشتے ٹھکرانا شروع کر دو تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں فتنہ پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور فتنہ یہ ہے کہ پھر تم رشتے تلاش کرتے رہو گے، پھر تمہارا آسانی سے رشتہ نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت آپ کو معاشرے میں دیکھنے میں ملے گی کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ دیندار اخلاق والے اچھے رشتے، ریزمبلنس بھی ہے، لیکن دین کی وجہ سے کہ بھائی مولوی داڑھی رکھی ہوئی ہے یا ادا ہے یا یہ ہے، وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے پھر ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بڑی پتے کی بات، میں ذاتی طور پہ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ زندگی کے اندر اور بالخصوص آج کل کے اس حالات میں یہ کام سب سے زیادہ مشکل ہے کہ آپ دوسرے کی خوشی میں خوش ہو جائیں۔ حسد اتنا آ گیا ہے، بغض کینہ اتنا آ گیا ہے ہمارے اندر، دوسروں کو دیکھ دیکھ دوسروں کی خوشی میں ہم سے خوش نہیں ہوا جاتا، ہمیں کسی کا سکھ جو ہے وہ ہمیں سکھ نہیں لینے دیتا، کسی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے ہمیں چین نہیں آتا، ہم جاسوسیاں کر اور انہوں پیڑا کہہ ادھروں ادھر نقص ڈال اور بیچ میں ٹانگیں اڑا اور بدزن کر والدین کو انہوں ڈرا وچ کسے نو پا، اور ہمیں اگر پتہ لگ جائے کہ خاندان میں اس بچی کا اچھا رشتہ ہو گیا ہے تو ہم وہ جب تک اس کا کسی جگہ پہنچا نہیں نہ دیتے، توڑا نہیں دیتے تو سانو سکون نہیں آتا۔ اور بسا اوقات لوگ اپنی خواہش کی خاطر دوسرے کا اچھا رشتہ جو ہے وہ توڑوا دیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنی بیٹی کا کرنا چاہتا ہوں، کہیں اور ہو گیا، پتہ بھی ہے کہ اچھا ہے، توڑوا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، منگنی ہو جائے نا، منگنی نکاح تو بعد کی بات ہے، اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ فلاں لڑکے کا یا فلاں لڑکی کا کسی کے ساتھ نسبت طے ہو گئی ہے، رشتہ طے ہو گیا ہے، منگنی ہو گئی ہے، اب آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو آپشن کے طور پہ اپنا رشتہ بھیج دیں۔ آپ اس کو اب جب آپ اپنا رشتہ بھیجیں گے، اگر تو وہ دین والے ہوئے تو سمجھیں گے کہ نہیں بھائی شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر کمزور ایمان والے ہوئے تو سوچ سکتے ہیں نا کہ یار یہ موٹر سائیکل والا ہے، گڈی والے نے چلو کوئی تھوڑا جہا ادھر کر لیا، ہلے منگنی ہوئی ہے، خیر۔ اس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں انتقامانہ کاروائیاں ہوتی ہیں، اس سے معاشرے میں جادو ٹونے ہوتے ہیں، رشتے توڑوانے کے لیے جادو کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جادو کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے۔ سب سے زیادہ یہ جتنے بھی عامل ہیں، ہمارا بھی ان سے واسطہ ہے، آپ پوچھ کے دیکھ لیں، ان کا کام چلتا ہی یہ شادیوں اور رشتوں کی وجہ سے، رشتے سے لے کر نکاح تک، ازدواجی زندگی تک، اس کی وجہ سے ان کا کام چلتا ہے، ادروائز ان کا کام چلتا ہی نہیں۔ وہ ایک جعلی عامل تھا، فراڈیا تھا، وہ اس نے خود مجھے بتایا، کراچی میں ہوتا ہے، کہتا ساڈا سب تو اچھا گاہک پڑا کی ہوندا ہے جڑا آ کے یہ کہے کہ منو فلانی کڑی نال محبت ہو گئی تو میں اتنے بیاہ کرانا۔ وہ کہتے ہیں یہ ساڈے لیے ملائی ہوندی، بس یہ دیکھو جو مرضی کرا لو، پیسے کڑا لو، نک نہ لکیراں کڑا لو، جو مرضی کرا لو، سب کچھ کرے گا، بس کہتے ہیں اسی انہوں پھر سائڈ تے کر لینے، آ جا تو سائڈ تے ہو جا، تیرے لیے اسپیشل ٹائم کر لیا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں شریعت کے مطابق اگر آپ چلیں تو ان چیزوں میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ تقدیر کے فیصلے کے اوپر ایمان، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ ساری ایفرٹ آپ نے کرنی ہے، آپ نے اچھا دیکھنا ہے، آپ نے یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو اہم ترین کام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ کیا کہ آپ کا ایمان اس بات پر پختہ ہونا چاہیے کہ آخر ہونا وہی ہے جہاں اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، اور جب وہاں پر ہو جائے نا تو پھر ساری زندگی یہ روتے نہیں رہنا کہ ہائے میرے نصیب کتنے لکھے سے ہیں، ساری زندگی یہی نہیں کہتے رہنا ہائے کتنے ہی ہونا سی کتے ہور ہو جاندہ۔ یہ تو تقدیر پہ ایمان نہیں ہے نا۔ یہ تقدیر پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہو گیا بس ٹھیک ہے، اللہ نے منتخب کر دیا، اب اس کے ساتھ حد الوسع کوشش کر کے نبھا کرنے کی ضرورت۔ اور ایک اہم ترین بات یہ سمجھ لیں، میں نے اپنی زندگی میں اس بات کا بہت مشاہدہ کیا ہے کہ یہ تو رشتہ ہے نا، رشتے کے علاوہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو،
سب سے پاورفل ٹول جو بندے کے پاس ہوتا ہے نا وہ دعا ہوتی ہے. دعا میں اتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے. مسلسل دعا. دعاؤں سے اللہ رب العزت زندگیاں بدل دیتا ہے. دعاؤں سے اللہ رب العزت ذہن بدل دیتا ہے. دعاؤں سے اللہ رب العزت محبتوں کو پروان چڑھا دیتا ہے. دعاؤں سے اللہ رب العزت گھروں کو آباد کر دیتا ہے. رشتہ کرنے سے پہلے سب سے اہم کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ مشورہ کیا جائے. اور اللہ کے ساتھ مشورہ کیا ہے کہ استخارہ کیا جائے. ہر گھر کا وہ فرد جس سے ریلیٹڈ رشتے کا معاملہ ہے، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، باپ ہو، ماں ہو، سارے استخارہ کریں. اور بات پھر وہی آ جائے گی، جب استخارہ کر لیا نا آپ نے، اور استخارہ کرنے کے بعد آپ نے رشتہ پکا کر لیا، اب اس میں ڈاؤٹ کا شکار نہ ہو گئے. پھر استخارے کا کیا فائدہ؟ آپ کا استخارے پہ ایمان ہی نہیں ہے اگر استخارہ کر کے بھی رشتہ کر کے آپ ڈاؤٹ میں پڑ جائیں. اس لیے اگر استخارہ کر کے آپ نے ایک رشتہ کر لیا، نکاح کر لیا، شادی ہو گئی، تو پھر اطمینان رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اسی میں خیر رکھی تھی. اس پر شکر ادا کرنے والے بن جائیں تو گھر آباد ہونے شروع ہو جائیں گے، گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے. اور ایک آخری سی بات یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ ٹرینڈ بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے. حالات ہی کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ والدین بھی اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور بچے تو پہلے ہی بچے ہوتے ہیں. یہ بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں. یہ فیصلے ماں باپ کی سمجھداری سے، تجربے سے ہوتے ہیں. بچے بیچاروں کو کیا پتہ، وہ تو جذبات کی روح میں بہہ جاتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ جو ہے نا، یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، اور اس کے نقائص زیادہ ہیں. اور وہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہنے لگ جائیں کہ بیٹا خود ہی کوئی گرل فرینڈ بنا لینا، اور اس کے ساتھ جب تمہاری انڈرسٹینڈ ہو جائے تو سانو دسنا سی پھر تیرا نکاح کرنا. اور اس طرح بچیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی میں بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجا، جو اپنے آپ کو لبرل کہنے والے ہیں وہیں پہ بچی کو ذہن سازی کر دیتے ہیں کہ بیٹا ادھر ہی کوئی پسند کر لیں تو پھر اسی طرح جو ہے وہ بات نکاح کرنا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے جب انڈرسٹینڈنگ کر کے اور سب کچھ جب پہلے ہو جاتا ہے، اول تو وہ بدلتے رہتے ہیں. آج کوئی گرل فرینڈ، پھر کوئی گرل فرینڈ، پھر کوئی گرل فرینڈ. وہ عادت بن جاتی ہے. وہ بندہ نکاح سے بھی جاتا ہے، وہ زنا کی لت سے لگ جاتی ہے. اور ایون کہ شادی کے بعد بھی پھر یہ لت نہیں جاتی. ایسے بیسیوں معاملات ہیں ہمارے سامنے کہ پہلے شادی سے پہلے گرل فرینڈ بنائی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد بھی جو ہے وہ بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے مگر گرل فرینڈ کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. مرد کہتے ہیں صاحب بھئی تیرے خوب پورے ہو رہے ہیں نا، تینوں کی میں جتنا مرضی گلاں کراں، تینوں کی میں جتنا مرضی پھراں. اس لیے گناہ تو اپنی جگہ، وہ ہر لمحہ جو اس کے ساتھ گزرے گا وہ گناہ میں شمار ہوگا. وہ ہر بات، وہ ہر واٹس ایپ پہ لکھا گیا میسیج جو کسی گرل فرینڈ کو کیا جائے گا وہ گناہ کے اندر شمار ہوگا. یہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگیاں برباد ہو جائیں گی، کیونکہ شادی سے پہلے ہی جب وہ چارمنگ ساری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر شادی کے بعد جو ہے وہ دل نہیں لگتا. وہ بہت سی اٹکیلیاں، وہ بہت سے کھیل، وہ بہت سے نخرے، وہ بہت سے لاڈ، وہ بہت سی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، وہ جو شادی کے بعد انسان نے کرنی ہوتی ہیں وہ تو سب کچھ پہلے کر بیٹھا ہوتا ہے. اور شادی کے بعد جو ہے وہ جب ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ الفت وہ اس طرح کی قائم نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور رشتے جو ہے وہ برباد ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت ہی حساس معاملہ بن گیا ہے آج کے اس دور میں کہ اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں انسان کو بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اور رشتے دکھانے والوں کی بھی ایک آپ ذرا تھوڑی سی ججمنٹ کر لیں. یہ سب سے زیادہ جو کام خراب کرتے ہیں نا، یہ جو رشتے دکھانے والے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ کام خراب کرتے ہیں. ان کو ڈیل کرنا بھی میرے جیسے سادے بندے کا کام نہیں ہے. ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی کوئی شعارجہ بندہ چاہیے، کوئی بڑا سمجھدار جا اور بڑا تڑلے والا. ورنہ یہ تو رول دیتے ہیں بندے، آج یہ دکھا، کل وہ دکھا، پرسوں وہ دکھا، چوتھ وہ دکھا. کیوں؟ ہر دکھاوے پہ 500، 1000، 2000، 5000 کرایہ بٹھائی، یہ وہ انہوں نے پروٹ لینا. اس لیے یہ بات سمجھ لیں، نہ تو آپ نے ہر رشتہ دیکھنا ہے اور نہ ہر رشتہ دکھانا ہے اپنے گھر لا کے. یہ کام پہلے کرنے کا، یہ نہیں کہ پہلے دیکھ لو تو پھر تحقیقات شروع کر دو. یہ غلط ہے، یہ الٹی چال ہے. سب سے پہلا پروسیس کیا ہے
رشتے دکھانے والوں کو یہ بات سمجھائیں. اب ویسے اس میں بھی بڑی جدت آ گئی ہے. پہلے ہوتا تھا نا جیسے نائی پھر وہ سیلون بن گئے, وہ نائی بیچارہ جو ہے وہ ہمیشہ غریب ہی دیکھا, ان سلونا والوں کو گڈیاں نے. اچھا اسی طرح پہلے رشتے کرانے والے تھے اور رکشیاں تے پھرتے تھے. اب آج کل ہے میچ میکر. میچ میکر وہ بھائی جی لاکھ 2 لاکھ روپیہ رشتہ کرانے کا لیتے ہیں میچ میکر. لیکن ٹھیک ہے اگر کوئی دے سکتا ہے دے, لیکن وہ کام بڑے پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ آ جاؤ جی بیٹھو تھے ادھر بھی چلیے تھے ادھر بھی چلیے تھے ادھر بھی چلیے. نہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, آپ اس کو اپنا پورا ایک پروفائل دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے, یہ ہمارا لائف سٹائل ہے, یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہماری بیٹی ہے, اس کی یہ پرسنالٹی ہے, یہ تعلیم ہے, یہ اس کا معاملہ ہے. اس کے بعد وہ میچ میکر جو ہے رشتے دکھانے والا, اس کا یہ کام ہے آپ کو صرف وہ رشتے دکھائے جو آپ کے ساتھ میچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سارا فیصلہ آباد دکھاتا, نہیں, اس کو صاف کہیں, اس کو کہیں بھائی ہمیں وہ رشتہ دکھانا ہے جو ہمارے ساتھ میچ کرتا ہو. اور بعض میچ میکر لاہور کے اتنے تجربہ کار ہیں, میری ان سے ملاقات جو کہتے ہیں جی 3 رشتے دکھاتے ہیں, ہمارا دعویٰ 3 رشتے دکھاتے ہیں اور تیسرے رشتے میں بندے کو رشتہ پسند نہ آئے تو ایسے کہنے ہوں تو کسی ہو تو کرا لا, تو کرانا ہی نہیں. کہتا 3 رشتوں میں ہم بندے کو رشتہ پسند کروا دیتے. کیوں؟ وہ اس پہ پوری بیک پہ ورکنگ کرتے ہیں. اس لیے یہ بات سمجھ لیں, پہلے ورکنگ کریں, معاشرے میں لوگوں سے پوچھیں, ان کے خاندان کا پتہ کریں. جب آپ کو لگے کہ بھائی یہ ساڈے برابر دا رشتہ ہے, اسی ایتھے کر سکتے ہیں, پھر اس کو بلائیں اپنے گھر, پھر آپ جائیں اس کے گھر. یہ ہو گیا. جب دونوں طرف سے ہاں ہو گئی, پھر ایک آخری کام. اچھا یہ کام سب سے پہلے ہوتا ہے, یہ جو آخری کام ہے نا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, یہ کام ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے ہوتا ہے. اور وہ کیا؟ اس کے بعد پھر لڑکے کو لڑکی دکھانا ضروری ہے. آنکھیں بند کر کے نہیں کروا دینا. بات جو کہے تسی منو دہائی نہیں سی اکیلا بلے آندا میرے واسطے, نہیں, وہ سر پاؤ, وہ سر ہوگا تینوں دہائی سی نا, ہن نہیں بول سکتا تو دکھائی نہ ہوگی تو کہے گا, کہہ سکتا نا لڑکا ابا جی تسی منو دہائی نہیں سی, اے میرے پلے پاتی. اور جب دکھائی ہوگی تو اگر گل کروں گا تو نہیں سی دیکھا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو تلقین کی تھی. انصار کی آنکھوں میں, عورتوں کی آنکھوں میں کو تھوڑا سا آپ سے فرمایا مسئلہ ہوتا ہے, دیکھ لو پہلے. تو صحابی نے پھر دیکھا. تو یہ آخری کام یہ کرنا ہے کہ بیٹے کو بیٹی اور بیٹی کو بیٹا دونوں خاندان بیٹھ جائیں, کوئی اچھی جگہ گیدرنگ کر لیں اور وہاں دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں, اور اس کے بعد جب تسلی ہو جائے پھر یہ رشتہ کریں. باقی پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ سیانے کہتے ہیں راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے, یہ پتہ بات تو ہی لگتا ہے. یہ ایسا جوا ہے. یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہے نا, یہ تسی جا کے ہوں یہ نہیں سوچنے لگ جانا یار یہ گلاں پہلے پتہ ہوندیاں نا تو ایویں پہلے بیاہ ذرا صحیح طریقے نہ کرا لینا ہے. بڑے سے لوگوں نے مجھے میسج کیے, انہوں نے کہا جی ہن تسی بیان کرن لگے ہو, اسی ہن کرا بیٹھے, ہن کی کریے. اور میں کہا چلو اپنے بچیاں واسطے ہی کر لینا, آپ تو ہن ہو گیا جو ہن. تو بہرحال یہ سب کچھ آپ نے کر لینا ہے. تو کرن تو بعد بھی تسی ایک ہی گل کہنی ہے بھائی جان راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے, پتہ تا ہی لگتا جدو واہ پیندا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کے بہترین رشتے اللہ رب العزت عطا فرما دے. اللہ سب کو اپنے گھروں میں خوشیاں جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ساتھ یہ معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.